عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ تم سے پہلے کی امتوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنا عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے۔ تو رات والوں کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر صبح سے عمل کیا آدھے دن تک، پھر وہ عاجز آ گئے، کام پورا نہ کر سکے۔ ان لوگوں کو عمل کا بدلہ ایک قرات بقول بعض دینار کا چوتھا سے چھٹا حصہ اور بعض کے قول کے مطابق دینار کا 20واں حصہ دیا گیا۔ پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے آدھے دن سے عصر تک اس پر عمل کیا اور وہ بھی عاجز آ گئے، ان کو بھی ایک قرات ان کے عمل کا بدلہ دیا گیا۔ پھر عصر کے وقت ہم کو قرآن ملا، ہم نے اس پر سورج غروب ہونے تک عمل کیا اور کام پورا کر دیا، ہمیں 2 قرات ثواب ملا۔ اس پر ان دونوں کتاب والوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، انہیں تو آپ نے 2 قرات دیے اور ہمیں صرف ایک قرات، حالانکہ عمل ہم نے ان سے زیادہ کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تو کیا میں نے اجر دینے میں تم پر کچھ ظلم کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ زیادہ اجر دینا میرا فضل ہے، جسے چاہوں دے سکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 557۔ ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے کہ جس نے کچھ لوگوں سے مزدوری پر رات تک کام کرنے کے لیے کہا، انہوں نے آدھی دن کام کیا، پھر جواب دے دیا کہ ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں، یہ یہود تھے۔ پھر اس شخص نے دوسرے مزدور بلائے اور ان سے کہا کہ دن کا جو حصہ باقی بچ گیا ہے، یعنی آدھا دن، اسی کو پورا کر دو، شرط کے مطابق مزدوری تمہیں ملے گی۔ انہوں نے بھی کام شروع کیا، لیکن عصر تک وہ بھی جواب دے بیٹھے، یہ نصارہ تھے۔ پس اس تیسرے گروہ نے جو اہل اسلام ہے، پہلے 2 گروہوں کے کام کی پوری مزدوری لے لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 558۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر جب واپس ہوتے اور تیر اندازی کرتے تو اتنا اجالا باقی رہتا تھا کہ ایک شخص اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 559۔ محمد بن عمرو بن حسن بن علی نے کہا کہ حجاج کا زمانہ آیا اور وہ نماز دیر کر کے پڑھایا کرتا تھا، اس لیے ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ٹھیک دوپہر میں پڑھایا کرتے تھے، ابھی سورج صاف اور روشن ہوتا تو نماز عصر پڑھاتے، نماز مغرب وقت آتے ہی پڑھاتے اور نماز عشاء کو کبھی جلدی پڑھاتے اور کبھی دیر سے۔ جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھا دیتے، اور اگر لوگ جلدی جمع نہ ہوتے تو نماز میں دیر کرتے اور لوگوں کا انتظار کرتے۔ اور صبح کی نماز صحابہ رضی اللہ عنہم یا یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 560۔ سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم نماز مغرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج پردے میں چھپ جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 561۔ جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعات مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ اور 8 رکعات ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 562۔ عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ مغرب کی نماز کے نام کے لیے اعراب یعنی دیہاتی لوگوں کا محاورہ تمہاری زبانوں پر چڑھ جائے
عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدوی مغرب کو عشاء کہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 563۔